بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 6 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 37 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شرارہ جادوگر کا نام سنتے ہی ملکہ معروف کا رنگ سفید ہو گیا، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ مہتر کران نے بغدہ نکال کر چاہا کہ پیچھے سے وار کر کے دشمن جادوگر کا کام تمام کر دے، مگر معروف نے اسے روک دیا۔ مری ہوئی آواز سے بولی، اسے جانے دو، جو خدا کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ اس نے تو صرف خبر دی ہے، کاش یہ خبر غلط ہو۔ عمرو نے معروف کو یوں پریشان دیکھا تو کہنے لگا، ملکہ آپ شرارہ کے نام سے اتنی پریشان کیوں ہو گئیں؟ آتی ہے تو آنے دو، ہم نے کوئی چوڑیاں تو پہن نہیں رکھی۔ معروف نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، خواجہ آپ اسے نہیں جانتے، وہ اکیلے بھی ہم سب پر بھاری ہے، زبردست جادوگرنی ہے، وہ نہیں آ رہی سمجھو ہماری قضا آ رہی ہے۔ عمرو سمجھ گیا کہ شرارہ یقیناً کوئی بڑی خطرناک جادوگرنی ہے۔ جب ملکہ معروف اس سے اتنی دہشت زدہ ہے تو دوسروں پر اس سے زیادہ ہی اثر ہوگا۔ اگر کہیں وہ یہاں پہنچ گئی تو شاید بغیر جنگ کیے ہی ہماری آدھی سے زیادہ فوج بھاگ کھڑی ہوگی۔ یہی کچھ سوچ کر اس نے معروف سے کہا کہ آپ بالکل اداس نہ ہوں، خدا پر بھروسہ رکھیے، اطمینان کے ساتھ لشکرگاہ تشریف لے جائیں، میں شرارہ کی فکر میں جاتا ہوں۔ عمرو کی ان باتوں سے معروف کے دل کو بڑی ڈھارس ہوئی اور وہ اس سے رخصت ہو کر اپنی چھاؤنی کی طرف روانہ ہوئی۔ عمرو نے جنگل کی راہ لی۔ اس کا خیال تھا کہ شرارہ پل پر یزادان کی طرف سے آئے گی اور سیدھے ملکہ حیرت کی چھاؤنی میں آنے کے بجائے راستے میں دم لینے کے لیے کہیں نہ کہیں ضرور ٹھہرے گی، بس اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر میں اپنا کام کر جاؤں گا۔ مگر دنیا کا ہر کام کسی آدمی کی خواہش یا امید کے مطابق کب ہوتا ہے؟ عمرو پل پر یزادان کے راستے میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا اور شرارہ جادوگر اپنی 1,00,000 فوج کے ساتھ دریائے خون رواں کے اوپر سے اڑتی ہوئی سیدھی ملکہ حیرت کی چھاؤنی میں جا پہنچی۔ ملکہ حیرت کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے شرارہ جادوگر کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور خاطر و مدارات کا خوب اہتمام کیا۔ کچھ دیر آرام کر کے شرارہ جادوگر نے ملکہ حیرت کی اجازت سے معروف کو ایک خط بھیجا جس میں اس سے اطاعت قبول کرنے کا مطالبہ کیا گیا اور انکار کی صورت میں خوفناک دھمکیاں دی گئی تھیں۔ یہ خط پڑھ کر ملکہ معروف حیرت اور غصے سے سرخ ہو گئی۔ انجام کی فکر اس کے دل سے جاتی رہی اور جوش میں آ کر مرنے مارنے پر تل گئی۔ شرارہ کو اس نے اس کے جیسا ہی سخت جواب خط میں لکھ بھیجا، جسے پڑھ کر شرارہ بھی آگ بھبھوکا ہو گئی۔ اس رات دونوں لشکر اعلان جنگ کے نکاروں سے گونجتے رہے، بزدل بھاگ جانے اور بہادر آن پر مر مٹنے کی سوچتے رہے۔ صبح ہونے پر دونوں لشکر چھاؤنیوں سے نکل کر میدان میں ایک دوسرے کے سامنے آ ڈٹے۔ ملکہ حیرت بھی اس جنگ کا تماشا دیکھنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ ایک طرف کو آ جمی۔ معروف اور اس کی فوج کو لوگ سمجھتے تھے کہ شرارہ پہلے دو بدو کی جنگ لڑ کر اپنا سکہ جمانے کی کوشش کرے گی۔ اسی انتظار میں وہ سب خاموش کھڑے رہے۔ ادھر شرارہ یہ سمجھتی تھی کہ معروف یا اس کا کوئی سردار آگے آ کر جوڑ طلب کرے گا، لیکن جب معروف کے لشکر سے کوئی میدان میں نہ آیا تو جوش میں آ کر جادو سے اوپر کو اڑی اور ہوا میں ٹھہر کر ایک ناریل زور سے لشکر معروف کی طرف اچھال دیا۔ نشانے پر پہنچتے ہی وہ ناریل خوفناک آواز کے ساتھ پھٹا۔ ہزاروں کالے سانپ اس میں سے نکل کر فضا میں پھیل گئے۔ ہر سانپ کے منہ سے زبردست شعلے نکل کر معروف کے لشکریوں کو بھسم کرنے لگے۔ یہ مصیبت دیکھ کر معروف اور اس کے جادوگروں نے طلسمی بادل برسا کر ان شعلوں کو بجھانا شروع کیا۔ اس موقع پر شرارہ نے اپنے سارے لشکر کو دشمن پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دیا۔ دونوں جانب کے بہادروں میں ہولناک لڑائی ہونے لگی۔ سپاہی سے جادوگر سے بھڑنے لگا۔ کہیں تلواریں تلواروں سے ٹکرا رہی تھیں، کہیں ناریل اور ترنج ایک دوسرے کو ٹکریں لگا رہے تھے،
کہیں خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں، کہیں آگ کا سمندر موجیں لے رہا تھا۔ کچھ دیر یہ تماشا دیکھتے رہنے کے بعد ملکہ حیرت کو بھی جوش آ گیا۔ اپنی فوج کے ساتھ نعرے لگاتی ہوئی وہ بھی ماہ رخ کے لشکر پر ٹوٹ پڑی۔ اس سے ماہ رخ اور اس کے سرداروں کا جوش و غضب اور بھڑکا۔ وہ سب سر ہتھیلی پر لے کر دشمن سے چمٹ گئے۔ بہار نے طلسمی گلدستے پھینک پھینک کر ہزاروں کو دیوانہ بنایا۔ ناگن بجلی اور راج جادوگر نے کڑک کڑک کر اور گرج گرج کر صدہا دشمن جادوگروں کو خاک و خون میں ملایا۔ اسی طرح شکیل، فرمانیہ، کاکل کشا اور دوسرے سرداروں نے بھی ہزاروں کا کام تمام کیا۔ یہ رنگ دیکھ کر شرارہ کا خون کھول اٹھا۔ ایک بار پھر وہ اوپر کو اڑی اور نعرہ لگا کر ایک دوسرا ناریل لشکر ماہ رخ پر کھینچ مارا۔ ناریل پھٹا اور اس میں سے بے پناہ چنگاریاں نکل کر صدہا آتشی چادروں میں تبدیل ہو گئیں۔ پھر جو ان آتشی چادروں نے لشکر ماہ رخ کو لپیٹ میں لے لے کر جھلسانا شروع کیا ہے تو قیامت ہی مچ گئی۔ ماہ رخ اور اس کے سردار ایڑی چوٹی کا زور لگا لگا کر ان چادروں کو بجھانے کی کوشش کرتے، لیکن چند ایک کے سوا کسی کو نہ بجھا پاتے۔ آخرکار ان کے حوصلے جواب دے گئے۔ بے مقصد اور مفت کی موت مرنے سے انہوں نے جان بچانا بہتر جانا۔ دھوئیں اور تاریکی کے بادل پیدا کرتے ہوئے اس کی اوٹ میں انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ملکہ حیرت اور شرارہ جادوگر نے جب وہ دھواں اور تاریکی دور کی تو انہیں لاشوں، گوشت کے لوتھڑوں اور خون کے چکتوں کے سوا کوئی بھی جیتا جاگتا دشمن نظر نہ آیا۔ دونوں نے اپنی فوجوں کو ماہ رخ کی چھاؤنی لوٹ لینے کا حکم دیا اور پھر فتح کے نعرے بجاتی اپنی لشکرگاہ میں واپس آ گئیں۔ جاسوسوں کو شکست خوردہ دشمن کی تلاش میں روانہ کر کے دونوں اپنے لشکر میں جشن فتح کا اہتمام کرنے لگیں۔ شرارہ نے ایک بڑے شامیانے کے نیچے محفل جمائی، مگر اس احتیاط کے ساتھ ایک تو اپنے تخت کے گرد اس نے جادو کا حفاظتی الاؤ جلایا، دوسرے بارگاہ کے دروازے پر خبردار کرنے والا ایک طلسمی پتلا مقرر کر دیا۔ امرو کے چاروں عیار شاگرد یعنی مہتر کران، برق فرنگی، زرغام، شیردل اور جان سوز بن کران جنگ شروع ہونے سے پہلے حسب دستور الگ الگ جنگلوں میں جا چھپے تھے اور وہاں سے لڑائی کا حال دیکھ رہے تھے۔ جب ماہ رخ نے شکست کھائی تو ہر ایک نے دشمن سے انتقام لینے کی ٹھانی۔ اپنے اپنے طور پر ہر ایک شرارہ جادوگر کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا۔ شرارہ کی چھاؤنی میں جیسے ہی فتح کا جشن شروع ہوا، بھیس بدل بدل کر سب اسے بھری محفل میں ہلاک کرنے کی نیت سے چل کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے کران اس کی بارگاہ کے قریب پہنچا۔ دروازے پر کسی قسم کا کوئی پہرا نہ تھا، لیکن جوں ہی اس نے کنات کے دائرے میں قدم بڑھایا، ایک بارگی طلسمی پتلا للکارنے لگا، خبردار، عیار کران آتا ہے۔ محافظ کران کی طرف لپکے، مگر وہ خطرہ بھانپتے ہی الٹے پیروں چھاؤنی سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد برق فرنگی ایک جادوگر کے بھیس میں وہاں پہنچا۔ وہ بھی بے فکری کے ساتھ شامیانی کی طرف بڑھا۔ فوراً ہی پتلا چیخنے لگا، ہوشیار، برق فرنگی آتا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی برق فرنگی نے بھی بھاگ جانے میں خیریت سمجھی۔ بالکل یہی حال زرغام اور جانسوز کا بھی ہوا۔ سب اپنے مقصد میں ناکام ہو کر محض جان کی خیر مناتے بھاگے اور بڑی تلاش کے بعد ملکہ ماہ رخ کے پاس جا پہنچے، جو اپنے تباہ حال اور بچے کچے لشکر کے ساتھ ایک پہاڑی بھول بھلائیوں میں روپوش تھی۔ چاروں عیاروں نے افسوس کے ساتھ اپنی ناکامی اور بے بسی کا حال ماہ رخ سے بیان کیا۔ ماہ رخ ان کی باتوں سے اور بھی اداس ہوئی۔ اتنے میں خواجہ امرو بھی بھٹکتے بھٹکتے وہاں آن نکلے۔ شاید انہوں نے اپنے شاگردوں کی باتیں سن لی تھیں۔ آتے ہی وہ ان پر بری طرح برس پڑے، اتنی لعنت ملامت کی کہ شرمندہ ہو کر چاروں پھر عیاری کرنے کے ارادے سے شرارہ کے لشکر کی طرف چل پڑے۔ اتفاق سے عین اسی وقت افراسیاب نے کتاب سامری کھول کر ماہ رخ کے لشکر کا حال معلوم کرنا چاہا۔ ایک ہی نظر میں اسے ساری حقیقت کا پتہ چل گیا۔ اسے معلوم ہوا کہ شرارہ ماہ رخ کی پناہ گاہ تلاش کرنے میں ناکام رہی ہے اور ماہ رخ اپنے بچے کھچے لشکر کے ساتھ پہاڑی بھول بھلائیوں میں روپوش ہے۔ افراسیاب نے فوراً ایک خط کے ذریعے شرارہ کو ماہ رخ کے ٹھکانے سے آگاہ کیا اور حکم دیا کہ خط ملتے ہی ماہ رخ کو جا گھیرو، دشمن کو ہرگز دم لینے کا موقع نہ دو۔
یہ حکم پاتے ہی شرارہ جادوگر نے جشن موقوف کر کے اپنے لشکر کو کمر بندی کا حکم دیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد آندھی کی طرح جا کر اس نے پہاڑ کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا جس میں معروف چھپی ہوئی تھی۔ معروف کی پناہ گاہ میں کھلبلی مچ گئی۔ مشورے کے لیے اس نے دربار طلب کیا، لیکن جو آیا بدحواس، کوئی کہتا ایک ایک کر کے یہاں سے کہیں بھاگ چلو، کوئی رائے دیتا باہر نکلو اور لڑ بھیڑ کر جان دے دو۔ یہ حال دیکھ کر عمرو نے کہا عقل سے کام لو، ہاتھ پیر نہ ڈھیلے کرو، نہ بھاگ کر بچ نکلنے کی امید ہے، نہ خواہ خواہ لڑ بھڑ کر جان دینا مناسب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ سب چل کر شرارہ کو دھوکہ دو، ہتھیار ڈالو اور اس کی اطاعت قبول کر لو۔ یقین ہے کہ اس طرح تم سب بچ جاؤ گے۔ میں موقع کی طاق میں رہوں گا، انشاءاللہ اس کا خاتمہ کر کے سب کو آزاد کرا لوں گا۔ وقت کو نازک دیکھ کر سب نے عمرو کی اس رائے کو بہتر سمجھا۔ معروف نے ساری فوج اکٹھی کی اور جلوس کی شکل میں امان امان پکارتی پہاڑ سے باہر نکلی۔ ترکیب کارگر ہوئی۔ شرارہ نے جو دیکھا کہ معروف بہار کاکل کشا رومالوں سے اپنے اپنے ہاتھ باندھے اور دیگر سارے سردار اور سپاہی سر جھکائے چلے آتے ہیں، تو اس نے اپنے لشکر کو ان پر حملہ کرنے سے روک دیا، اور پھر جب معروف دوڑ کر اس کے قدموں میں جا گری تو وہ بہت خوش ہوئی اور سب کو ساتھ لے کر خوشی خوشی اپنی چھاؤنی میں آئی اور آتے ہی پھر محفل جمائی۔ تھوڑی ہی دیر بعد عمرو بھی آن پہنچا اور ہاتھ جوڑ کر اس سے کہنے لگا، اے ملکہ شرارہ جادوگر، اپنی ساری زندگی میں آپ جیسا زبردست جادوگر، آپ جیسا بہادر اور آپ جیسا شریف دوسرا کوئی انسان نہیں دیکھا۔ اب تک میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس سے توبہ کرتا ہوں، سچے دل سے آپ کی غلامی اختیار کرتا ہوں۔ اب درخواست ہے کہ یا تو مجھے معاف کیجیے اور خدمت کا موقع دیجیے، یا پھر اسی وقت خود اپنے ہاتھوں سے میرا قصہ پاک کیجیے۔ شرارہ عمرو کی یہ فرما برداری دیکھ کر خوشی سے پھولی نہ سمائی۔ اس نے عمرو کا استقبال کیا، بیٹھنے کو جواہرات جڑی سونے کی کرسی تو دی، مگر احتیاط کے خیال سے اپنے گرد طلسمی الاؤ دہکا کر اس کے دائرے میں ہو رہی۔ عمرو ایک بارگی منہ بناتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور روحانسے لہجے میں بولا، بس ملکہ، مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ مجھ پر کتنا اعتماد کرتی ہیں۔ اگر معلوم ہوتا کہ آپ مجھ سے اتنی بدگمان رہیں گی تو ہرگز یہاں نہ آتا۔ سلام لیجئے، میں چلا۔ یہ کہہ کر عمرو اٹھ کر جانے لگا۔ شرارہ نے عمرو کو ناراض ہوتا دیکھ کر سوچا کہ اتنی سی بات پر اگر یہ عیار ہاتھ سے جاتا رہا تو افراسیاب سخت ناراض ہوگا۔ سحر پڑھ کر اس نے حفاظتی الاؤ غائب کیا اور عمرو کو مناتے ہوئے بولی، خواجہ جی، لو میں نے الاؤ ختم کر دیا، یہ تو محض مذاق تھا، برا مان گئے، آؤ بیٹھو، کچھ راگ رنگ کا کمال دکھاؤ۔ عمرو تو دل سے یہی چاہتا تھا۔ تھوڑے سے نخرے بگارنے کے بعد پلٹ آیا، بیٹھ کر پیروں میں گھنگرو باندھے عورت جیسی شکل بنائی اور بڑے فخر سے کہنے لگا، ملکہ صاحبہ، آج وہ گانا سناؤں گا کہ روح جھومنے لگے، ایسا ناچ دکھاؤں گا کہ ہر ایک کا دل ڈولنے لگے۔ یہ کہہ کر عمرو نے ناچ گانا شروع کر دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ شربت میں بے ہوشی ملا کر شرارہ اور اس کے سرداروں کو پلا دوں گا اور اس طرح انہیں قتل کر کے اپنے آدمیوں کو چھڑا لوں گا، اور وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ افراسیاب نے عین اسی وقت کتاب سامری سے عمرو کا حال دریافت کیا، اور یوں عمرو کا منصوبہ اس پر ظاہر ہو گیا۔ اس نے یہ ساری بات ایک خط میں لکھی اور ایک طلسمی پتلے کو دے کر اشارہ کیا کہ یہ خط شرارہ جادوگر کو جا پہنچائے۔ عمرو نے اپنے ناچ گانے کا رنگ جمانے کے بعد شربت پلانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ افراسیاب کے پتلے نے خط لا کر شرارہ کے حوالے کیا۔ شرارہ خط پڑھ کر غصے سے بھڑک اٹھی۔ عمرو سمجھ گیا کہ اس کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے۔ روپوش ہونے کے لیے وہ عیاری کی چادر زنبیل سے نکالنے ہی والا تھا کہ شرارہ نے سحر پڑھ کر تالی بجائی۔ آنن فانن طلسمی زنجیریں پیدا ہوئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے عمرو، معروف اور اس کے سارے لشکر کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ معروف اور اس کے جادوگروں نے بڑے منتر پڑے مگر طلسمی زنجیر کو دفع کرنے میں ناکام رہے۔ شرارہ نے ان کی بے بسی پر ایک زوردار قہقہہ لگایا اور عمرو اور معروف کو مخاطب کر کے بولی، اگر شہنشاہ خبر نہ دیتے تو میں سچ مچ تمہارے جھانسے میں آ جاتی، مگر اب اطمینان رکھو، ایسی غلطی دوبارہ نہ ہوگی۔
ان قریب غداری کے علاوہ تمہیں اس مکاری کی بھی پوری سزا ملے گی۔ اتفاق کی بات کہ جس وقت معروف نے عمرو کے مشورے سے لشکر سمیت خود کو شرارہ کے سامنے گرفتاری کے لیے پیش کیا تھا، اس وقت ایک جادوگر سردار کے اس فیصلے کے خلاف پہاڑی بھول بھلائیوں میں چھپ کر بیٹھ رہا تھا۔ پھر جب شرارہ سب کو ساتھ لے کر اپنی چھاؤنی کی طرف روانہ ہو گئی تھی تو وہ بھی پہاڑ سے نکل کر جنگل میں ان عیاروں کو تلاش کرنے لگا تھا جو شرارہ کے محاصرے سے پہلے عمرو کے شرم دلانے پر دشمن کی فکر میں جا چکے تھے اور اس طرح گرفتاری سے بچ رہے تھے۔ عیاروں نے بھی آدھا راستہ نہ طے کیا تھا کہ انہوں نے شرارہ کے لشکر کو تیزی کے ساتھ معروف کی پناہ گاہ کی طرف دھاوا کرتے دیکھا۔ خطرہ محسوس کر کے حسب عادت وہ سب ایک دوسرے سے جدا ہو کر حالات کی سن گن لینے لگے۔ کافی دیر بعد انہیں شرارہ اور اس کی فوج کی شادیانے بجاتی اپنی چھاؤنی کی طرف جاتی دکھائی دی۔ معروف اور اس کا سارا لشکر بھی ان کے ساتھ تھا۔ کسی کو ہتھ کڑی بیڑی نہ لگی تھی، مگر انہیں خالی ہاتھ دیکھ کر عیاروں کو اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ وہ اپنی اپنی جگہ معاملے کی تہہ کو پہنچنے اور اپنے لشکر کو چھڑانے کی فکر کرنے لگے۔ اسی موقع پر مہتر کران کی اپنی جادوگر سردار سے مڑ بھیڑ ہو گئی۔ دونوں آپس میں صلاح کر کے اور بھیس بدل کر شرارہ کی محفل میں جا پہنچے۔ یہ اس وقت وہاں پہنچے جب عمرو نے ناچ گانا شروع کر دیا تھا۔ مہتر کران سمجھ گیا کہ اب استاد کام دکھانے والے ہیں۔ وہ اپنی جگہ چوکس ہو کر کھڑا ہو گیا، لیکن جب افراسیاب کے پتلے نے آ کر شرارہ کو خط دیا اور اس نے عمرو سمیت سارے باغیوں کو طلسمی زنجیروں میں جکڑ دیا تو مہتر کران اپنے ساتھی جادوگر کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل گیا۔ دور جنگل میں ایک جگہ رک کر اس نے جلدی افراسیاب کا بحروب بھرا اور ساتھی جادوگر سے بولا، جلدی سے ایک طلسمی اڑن تخت پیدا کرو اور بالکل اسی شان و شوکت سے اڑاتے ہوئے شرارہ کی چھاؤنی کی طرف چلو جیسے کہ افراسیاب آیا کرتا ہے۔ جادوگر سردار نے حکم کی تعمیل کی، اپنا بھیس مثل افراسیاب کے خادموں کا بنایا، تخت پیدا کیا، کران کو اس پر بٹھایا اور پھر تخت کو اڑاتا، آسمان پر آگ پتھر برساتا، آندھی اور طوفان اٹھاتا شرارہ کی چھاؤنی کی طرف چلا۔ دور ہی سے شرارہ نے یہ آثار دیکھے تو لپک کر چھاؤنی سے باہر آئی۔ جیسے ہی اسے افراسیاب کی جھلک دکھائی دی، استقبال کے لیے دوڑ پڑی۔ نقلی افراسیاب کا تخت زمین پر اترا تو شرارہ نے بڑھ کر اس کے پائے کو بوسہ دیا اور ہاتھ جوڑ کر بولی، ابھی حضور کا خط ملا تھا، میں نے سارے غداروں کو طلسمی زنجیروں میں قید کر دیا ہے۔ ہاں، ہمیں معلوم ہو چکا ہے، ہم تمہیں مبارکباد اور قیدیوں کو سزا دینے آئے ہیں۔ شاباش، تم نے ماں بدولت کو خوش کر دیا ہے۔ ادب سے سر جھکا کر بیٹھ جاؤ، ماں بدولت اپنے ہاتھ سے تمہیں ہار پہنائیں گے۔ شہنشاہ کا یہ غیر معمولی کرم دیکھ کر شرارہ کے ہاتھ پاؤں خوشی سے پھول گئے۔ دوزانو ہو کر اور سر جھکا کر وہ تخت کے آگے بیٹھ گئی۔ نقلی افراسیاب یعنی مہتر کران ایک ہاتھ میں موتیوں کا ہار لے کر شرارہ کے قریب آیا۔ سامنے کچھ فاصلے پر شرارہ کے فوجی سردار اور جادوگر ہاتھ باندھے اور سر جھکائے کھڑے تھے۔ سب دل ہی دل میں شرارہ کی خوش قسمتی پر رشک کر رہے تھے۔ شرارہ کے سر پر کھڑے ہو کر مہتر کران نے ہار والا ہاتھ اوپر اٹھایا، لیکن دوسرے ہی لمحے دوسرے ہاتھ سے کپڑوں میں چھپا ہوا اپنا مشہور بغدہ نکالا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پوری قوت سے شرارہ کی گردن پر دے مارا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شرارہ کا سر اچھل کر ایک طرف گرا، دوسری طرف اس کی لاش تڑپنے لگی۔ ادھر زمین پر اس کے خون کے پرنالے بہے، ادھر تاریکی چھا گئی، آندھی چلنے لگی، چیخ و پکار سے زمین کانپنے لگی۔ کچھ دیر بعد سناٹا ہو گیا اور آواز آئی، آہ، مجھے شہنشاہ کے بھیس میں ہلاک کیا، میرا نام شرارہ جادوگر تھا۔ یہ آواز سنتے ہی شرارہ جادوگر کی فوج کے حواس جاتے رہے۔ کہاں وہ شہنشاہ افراسیاب کو اسے ہار پہناتے دیکھ رہے تھے، کہاں اچانک اس کی موت کا اعلان ہو رہا تھا۔ عمرو، معروف اور ان کے سارے لشکریوں کی طلسمی زنجیریں از خود غائب ہو چکی تھیں۔ انہوں نے شرارہ کی فوج کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ سب للکارتے ہوئے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ آنے واحد میں شرارہ کے ہزاروں سپاہی اور جادوگر خاک و خون میں لوٹنے لگے۔ باقی ماندہ لشکر نے اپنے آپ پر قابو پا کر مقابلہ کرنے کی کوشش کی،
لیکن اس عرصے میں مارخ کے جادوگروں اور سپاہیوں نے دشمن کے مقتول جادوگروں اور سپاہیوں کے سامان جنگ سے خود کو اچھی طرح لیس کر لیا تھا۔ چاروں طرف پھیل کر انہوں نے مقابلہ کرنے والوں پر آگ، پتھر اور تیر تلواروں کی بارش برسانی شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں جگہ جگہ دشمن کی لاشوں کے انبار لگ گئے، زمین ان کے خون سے لال ہو گئی، کوئی مقابلہ کرنے والا زندہ سلامت نہ بچا۔ گنتی کے چند سپاہی بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو سکے۔ دشمن کی چھاؤنی کو خوب جی بھر کے لوٹا گیا، کام کی معمولی چیز بھی نہ چھوڑی گئی۔ عمرو اور اس کے شاگرد عیاروں نے بڑھ بڑھ کر ہاتھ مارے، جب کوئی چیز لوٹنے کے قابل نہ رہ گئی تو مارخ نے سب کو واپسی کا حکم دیا۔ فتح کے نعرے لگاتے، شادیانے بجاتے وہ پرانے ٹھکانے پر پہنچے، جلدی جلدی خیمے اور شامیانے لگائے اور پھر جشن منانے کی تیاری کرنے لگے۔ دشمن کے وہ چند سپاہی جو ان کے ہاتھوں سے بچ نکلے تھے، انہوں نے ملکہ حیرت کی لشکرگاہ میں پہنچ کر ہی دم لیا، راستے میں کہیں بھی پلٹ کر پیچھے نہ دیکھا۔ حیرت کو ان کی زبانی شرارہ اور اس کے لشکر کی تباہی کا حال معلوم ہوا تو اس نے سر پیٹ لیا، سمجھ گئی کہ باغیوں اور ان کے سرپرست عیاروں سے نپٹنا ایسے ویسے کا کام نہیں۔ اس نے سرداروں کو طلب کر کے چھاؤنی کی حفاظت کرنے کی ہدایتیں دی اور خود جادو کے مور پر سوار ہو کر مشورہ کرنے افراسیاب کی جانب روانہ ہو گئی۔